کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی ذمہ داری تھی انویسٹیگیٹ کرنے کی. ساری ایجنسیز آپ کے نیچے, سب کے سامنے یہ تماشا ہوا. کیا وجہ تھی آپ 1500 بیلٹس کے اوپر کوئی ایک بار کوڈنگ نہیں کر سکتے؟ وزیر اعظم کا خطاب سن کر دکھ ہوا. جمہوریت اور خفیہ بیلٹ کا حسن پوری قوم نے دیکھا. نتیجے پر تبصرے اور اظہار ناراضگی کو مسترد کرتے ہیں. الیکشن کمیشن کا سینٹ انتخاب پر وزیر اعظم اور وزراء کی تنقید پر رد عمل. کہاں حیران ہے, ایک چھت کے نیچے ایک عملے کی موجودگی میں الیکشن ہوئے. جو ہار گئے وہ نامنظور, جو جیت گئے وہ منظور. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ جن خیالات کا اظہار کیا گیا وہ پارلیمنٹ سے منظور کرانے میں کیا امر مانے تھا. سینٹ الیکشن آئین و قانون کے مطابق کرانے پر اللہ کے شکر گزار ہے. الیکشن کمیشن اجلاس کا اعلامیہ جاری. لکھا, ملکی اداروں پر کیچڑ نہ اچھالیں, کچھ تو احساس کریں. آپ کی تجاویز سن سکتے ہیں تو شکایت کیوں نہیں؟ کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے. ہمیں آزادانہ طور پر کام کرنے دیا جائے. وہ نہیں رک سکتی. تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو دکھی روح بننے کی تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے. شرمندہ ہونے کی بات ہے. بظاہر تو آپ اتنا طاقتور ادارہ ہے کہ فرینکلی آپ نے تو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کی بھی پرواہ نہیں. شفاف الیکشن کی ذمہ داری پوری نہ ہونے پر شرمندہ ہونے اور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. آپ اتنا طاقتور ادارہ ہیں کہ بظاہر سپریم کورٹ کی ہدایت کی بھی پرواہ نہیں کی. وفاقی وزیر فواد چودھری نے وزیر اعظم کے بیان پر پریس ریلیز کا اجرا نامناسب قرار دیا. بولے, وزیر اعظم نے کہا الیکشن کو شفاف بنانے کی ذمہ داری پوری نہیں ہو سکی. دسکا اور سینٹ الیکشن میں کوتاہیاں ہوئیں. الیکشن کمیشن کو احساس کرنا ہوگا. شبلی فراز بولے, وزیر اعظم عمران خان نے عوام کے حقوق کا علم اٹھا رکھا ہے. میں کانفیڈنس موشن میں اپنے سارے ممبرز کو کہہ رہا ہوں, یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے. کل جی ڈی اے دے رہی ہے ووٹ آف کانفیڈنس. وزیر اعظم کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس. پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں کے 175 ارکان قومی اسمبلی نے عمران خان پر اعتماد کا اظہار کر دیا. وزیر اعظم کا کل ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اعتماد بڑھ گیا. کہتے ہیں جس کو اعتماد نہیں وہ کھل کر اظہار کرے. مجھے کوئی بلیک میل کر کے اپنی بات نہیں منوا سکا. سیدھی بات کرتا ہوں, ہمارے 16 ارکان نے پیسے لے کر خود کو بیچا. آپ کی نظر میں غلط ہوں تو بے شک ساتھ چھوڑ دیں. پی ٹی آئی ارکان نے وزیر اعظم کے حق میں نعرے لگائے. خیبر پختونخوا کے ارکان جذباتی ہو گئے. کہا وزیر اعظم صاحب حلقہ ہم سنبھالیں گے, آپ اپنے مقصد پر ڈٹے رہیں. وہ جو سلیکٹڈ تھا اس سے بھی عدم اعتماد کا اظہار ہو چکا ہے. تو ڈرانے, دھمکانے, دھونس دھاندلی سے اگر آپ نے اپنے ووٹرز کو کل دوربین کے سامنے رکھ کے ووٹ دینے پر مجبور کر بھی دیا تو ایسی لولی لنگڑی حکومت کا کیا فائدہ؟ سلیکٹڈ پر عدم اعتماد کا اظہار ہو چکا. ملک میں اس وقت کوئی وزیر اعظم نہیں. اسلام آباد کی ایک نشست نے کچا چٹھا کھول دیا. آپ کے اقتدار سے چمٹے رہنے کا کوئی جواز نہیں. مریم نواز کی حکومت پر گولہ باری. کہتی ہے دوربین رکھ کر اعتماد کا ووٹ لے بھی لیا تو ایسی لولی لنگڑی حکومت کا کیا فائدہ. ہم نے تو اداروں کی بات مانی, جیلیں بھی کاٹی. اداروں کو آپ نے متنازع بنایا. بلوچستان سندھ سے جیتے تو الیکشن کمیشن ٹھیک, اسلام آباد سے ہارے تو خراب. شہباز گل کا جوابی وار. کہا ڈھٹائی تو دیکھیں, مریم اداروں پر تنقید جیسے موضوع پر بھاشن دے رہی ہیں. ویڈیوز کی دھمکیاں دے کر اداروں کو بلیک میل کرنے والی مریم اداروں کی خود مختاری کے لیکچر دے رہی ہیں. عوام کو سمجھ آ چکی کہ ہارس ٹریڈنگ کیسے کی جاتی ہے. اختلاف کا کوئی رکن کل کے اجلاس میں شریک نہیں ہو. عدم اعتماد یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی کی صورت میں ہو سکتا ہے. اپوزیشن کی عدم شرکت کے بعد اجلاس کی سیاسی اہمیت نہیں ہے. پی ڈی ایم نے کل قومی اسمبلی کے اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. بائیکاٹ کی تجویز مولانا فضل الرحمان نے دی تھی. مولانا فضل الرحمان نے اس حوالے سے آصف زرداری اور نواز شریف سے بھی مشاورت کی. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں حزب اختلاف کا کوئی رکن شریک نہیں ہوگا. قومی اسمبلی کے اجلاس کی کوئی سیاسی اہمیت نہیں ہوگی. کاؤنٹنگ پوری
ضروری تھی، صبح بھی پورے ہوں گے۔ عمران خان کل دوبارہ ایک نئی سیاسی زندگی کے ساتھ اپنی حکومت کی ابتدا کرے گا، اور وہ لوگ جن کا خیال تھا کہ عدم اعتماد لائیں گے اب وہ اور انتظار کریں، کیونکہ صبح عمران خان کی کامیابی کے بعد 6 مہینے تک کوئی ان کے خلاف عدم اعتماد نہیں لا سکتا۔ تعداد پوری تھی، کل بھی ہوگی۔ عمران خان کل نئی سیاسی زندگی کے ساتھ اپنی حکومت کی ابتدا کریں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں جن کا خیال تھا وہ عدم اعتماد لائیں گے، کل عمران خان کی کامیابی کے بعد وہ 6 مہینے تک عدم اعتماد نہیں لا سکتے۔ دعویٰ کیا 16 سے زیادہ ارکان ادھر ادھر ہوئے لیکن آج سب اکٹھے تھے، بیلٹ پیپر پر ٹک کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کل پارلیمان کے اندر 179 لوگ عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ دیں گے۔ پوری جو اپوزیشن کی قیادت ہے وہ کھسیانی بلی بنی ہوئی ہے۔ ووٹ کو عزت دو کے بجائے پی ڈی ایم کو رات سے اپنا جو نعرہ ہے وہ نوٹ کو عزت دو لکھنا چاہیے۔ 179 ممبران وزیر اعظم عمران خان کو اعتماد کا ووٹ دیں گے۔ عمران خان دلیر شخص ہیں اور دلیرانہ فیصلہ کیا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں پی ڈی ایم کو اپنا نعرہ تبدیل کر کے نوٹ کو عزت دو کر دینا چاہیے۔ سینٹ الیکشن میں اپوزیشن نے پانی کی طرح پیسہ بہایا، ایسے ہی الیکشن کرانے ہیں تو بڈنگ کرا لیا کریں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں پارلیمانی اجلاس میں وزیر اعظم سمیت سب نے کھل کر بات کی، ہمیشہ سے موقف ہے شفاف الیکشن ہو، پیسے کا استعمال نہ ہو۔ سینٹ الیکشن سے تاثر جاتا ہے، سب پیسے دے کر سینیٹر بنتے ہیں۔ ہم ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے اسمبلی میں بل بھی لائے، اپوزیشن نے سینٹ انتخابات میں پیسہ چلانا تھا اس لیے بل کی مخالفت کی۔ چھانگا مانگا کی سیاست کرنے والوں نے ملک میں کرپشن کا بازار گرم کیا۔ فردوس عاشق عوان کہتی ہیں وزیر اعظم کی قیادت میں اتحادیوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اپوزیشن کی صفوں میں بھونچال پیدا ہو گیا۔ ڈی اے کے 14 ممبر میں سے ایک بھی نہیں بکا۔ ہم نے بڑے کلیئر پروف کے ساتھ چیزیں پرائم منسٹر تک بھیج دی ہیں، اب ایکشن لینا ان کے ہاتھ میں۔ پرائم منسٹر صاحب سب سے پہلے جو آپ کے اندر کالی بھیڑیں موجود ہیں ان کا صفایا کریں۔ جی ڈی اے نے سینٹ الیکشن میں ووٹ نہ ملنے پر وزیر اعظم کو خط لکھ دیا، عدالت اور الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کرنے کا فیصلہ۔ کریم بخش قبول، رابستان خان، عمر عماری، دیوان سچل، عباس جعفری نے بھی ووٹ نہیں دیا۔ تحریک انصاف کی کالی بھیڑوں کے خلاف تحقیقات کریں۔ خط کا متن شہریار مہر کہتے ہیں وزیر اعظم کو شواہد ارسال کر دیے۔ نصرت سحر عباسی نے کہا جن ممبران نے ووٹ نہیں دیا جلد سامنے آ جائے گا۔ ایم کیو ایم کے وقت کی ملاقات، کہا ایم کیو ایم کے تمام اراکین نے ووٹ دیے۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے اتحادیوں سے رابطے، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا ایم کیو ایم کنوینر خالد مقبول صدیقی سے رابطہ، حمایت کی درخواست کی۔ ایم کیو ایم کا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے اپنا امیدوار لانے پر بھی غور۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی ملاقات، چیئرمین سینٹ کے انتخاب سے متعلق مشاورت۔ فیصل آباد میں پولیس مقابلہ، 4 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ ڈاکوؤں کی کار سے حساس ادارے کی کیپ، اسلحہ اور بیگ سے بھاری رقم برآمد کر لی۔ ڈاکو غلہ منڈی کے قریب بینک لوٹنے آئے تھے۔ 4 ڈاکو کار کی آڑ لے کر فائرنگ کرتے رہے۔ فوٹیج میں ڈولفن اہلکار کو بھی فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس اسٹیڈیو میں بدماشی دکھانے والا امیر زادہ گرفتار۔ عمیر حسنی بلوچستان کی سیاسی شخصیت کا بیٹا ہے۔ ملزم نے کافی شاپ پر خاتون کو ہراساں کیا۔ سادہ لباس مسلح گارڈ نے انتظامیہ اور اسٹاف کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ گاڑیوں پر نمبر پلیٹ بھی نہیں تھی۔ عمیر حسنی کہتا ہے خاتون کو ہراساں نہیں کیا، مسلسل ہارن دینے والے شخص سے جھگڑا ہوا تھا۔ کافی شاپ کے گارڈ نے الجھنے کی کوشش کی تھی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا چولستان کے صحرا میں تربیتی مشقوں کا دورہ۔
آرمی چیف کو 2 ہفتے پر محیط ضرب حدید مشقوں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے کہا تربیت اور عزم ہر خطرے کے خلاف آپریشنل صلاحیتوں کو بہتر بناتا ہے۔ آرمی چیف نے بہاولپور کور کے دستوں کی پیشہ ورانہ مہارتوں اور عزم کو سراہا۔ مشقوں میں انفینٹری، میکنائزڈ فورس، آرٹلری، ایئر ڈیفنس، ایوییشن دستے شامل۔ ڈینیل پرل قتل کیس میں احمد عمر شیخ کی رہائی کے خلاف اپیلیہ سماعت کے لیے مقرر جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں بینچ 10 مارچ کو سماعت کرے گا۔ پنجاب اسمبلی میں لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس پیش، اپوزیشن ارکان نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی، شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی، اپوزیشن کی جانب سے کورم کی نشاندہی پر اجلاس پیر تک ملتوی۔ فہیم یار خان کے نواحی علاقے میں ماں، باپ اور 3 بچوں کا لرزہ خیز قتل۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ جائے وقوع سے تیز دھار چھری ملی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی، ملزمان گرفتار کرنے کا حکم۔ شادی کی ہے، لو میرج کی رپورٹ کر دیا۔ 3 سال سے کمرے سے نکالنا بھی نہیں ہے مجھے۔ 24 گھنٹے میں صرف ایک بار ایک روٹی بس دیتے ہیں۔ اوکاڑا میں پسند کی شادی کرنے والی رقیہ بی بی پر سسرالیوں کا تشدد، 3 سال تک کمرے میں بند رکھا، خاتون بازیاب۔ جیکب آباد میں 8 سالہ بچی سے زیادتی کا مقدمہ درج، پاک پتن میں شوہر نے شک کی بنیاد پر بیوی کو قتل کر دیا، ملزم فرار۔ قاتل ڈور نے لاہور میں کیمسٹری کے لیکچرر کی جان لے لی۔ اچھرے میں گلے پر ڈور پھرنے سے آفتاب احمد جان بحق، وزیر اعلیٰ کا نوٹس، نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ ایس ایچ او موصل، راولپنڈی کہنا پل سروس روڈ پر پتنگ کی ڈور شہری کے گلے پر پھر گئی، شہری جان کی بازی ہار گیا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کی پولیس حدود پر لڑتی رہی۔ بدبو اور تعفن آپ کے سامنے کتنا اٹھ رہا ہے، تقریباً سمجھ لے 8 مہینے ہو گئے۔ لاہور ہوتا تھا، لاہور کا نام ہوتا تھا، یہ کراچی سے آگے چلا گیا کوڑے کی وجہ سے۔ اب آپ کو کیا بتائیں۔ لاہور میں جا بجا کوڑے کا ڈھیر، گلی محلوں اور سڑکوں پر بکھرے کچرے سے اٹھتا تعفن انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول رہا ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی انتظامی نااہلی سے شہری نالا۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث لاہور کے 12 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن، محدود نقل و حرکت کی اجازت ہوگی۔ اسلام آباد میں 2 کالج بند کرنے کی ہدایت۔ ملک میں کورونا کے 24 گھنٹے میں مزید 52 مریض جاں بحق، 1579 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ ڈریپ کی 60 سال سے زائد عمر والوں کے لیے چینی ویکسین کے ہنگامی استعمال کی منظوری۔ کراچی بیکری نام کیوں رکھا؟ بھارتی انتہا پسند پاکستان دشمنی میں اندھے ہو گئے۔ ممبئی کی سب سے پرانی کراچی بیکری کو بند کر دیا گیا۔ مالکان نے ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے دھمکیاں ملنے پر بیکری بند کی۔ بیکری کی بندش پر بھارتی شہریوں کا شدید غصے کا اظہار۔ حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کی رہائی کے بعد دوبارہ نظر بندی۔ سری نگر میں کشمیریوں کا بھارت کے خلاف احتجاج، جامع مسجد میں پاکستان زندہ باد اور ہم کیا چاہتے ہیں آزادی کے نعرے۔ بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج کی گونج دنیا بھر میں سنائی دینے لگی۔ ٹائمز میگزین نے کور پیج احتجاج کرنے والی خواتین کے نام کر دیا۔ نوجوت سنگھ سدھو کا پنجاب سے زرعی قوانین مسترد کرنے کا مطالبہ۔
امریکہ میں ایک پاکستانی کا اعزاز۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن کے شعبے میں پاکستانی نژاد امریکی کاروباری شخصیت دلاور سید کو ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر نامزد کر دیا۔ یہ ایک بہت ہی پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے اور ایک ایڈونچر کا میلہ لگا ہوا ہے جو کہ پرائم منسٹر عمران خان جو کہ ٹورزم کو بالخصوص وہ کرنا چاہتے ہیں، پش کرنا چاہتے ہیں۔ اور شہر اقتدار کا کریں فضاؤں سے نظارہ۔ ٹورزم ایکسپو اینڈ فیملی فیسٹیول میں ہوگی پیرا گلائیڈنگ۔ دبئی سے خاتون پیرا گلائیڈر پہنچ گئیں۔ وفاقی وزراء کی سیاحوں کو فیسٹیول میں شرکت کی دعوت۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں زارا انصاری۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔